بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن لے کر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ کو پڑھنا اور کائنات پہ غور و فکر کرنا۔ اسی کے سلسلے میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ بھی بتایا گیا تھا۔ سورہ انعام کی آیتیں پڑھ کر بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج اور چاند کو دیکھے، ستاروں کی طرف دیکھے اور کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا، تو آخر میں جو ہے فیصلہ یہ کرے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بنانے والا جو ہے میرا رب ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر۔ ایک تو یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ یہ سورج میرا رب ہے، یا چاند میرا رب ہے، یا پھر یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ جو آپ نے کہا تھا وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ جس قوم آپ کی جو قوم تھی وہ قوم جو ہے بت پرست تھی، اپنے ہاتھوں سے جو ہے بتوں کو بناتی تھی، اور انہی قوم کے بعض افراد سورج کو پوجتے تھے، اور اسی قوم کے کچھ افراد چاند کو پوجتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی تینوں چیزوں کو جو ہے سامنے رکھا۔ بتوں کے بارے میں تو آپ کو طویل قصہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے وہ بتوں کو توڑ کر جو ہے ایک بڑی سی کلہاڑی بڑے بت میں لٹکا کر کہا تھا کہ پوچھ لو ان سے، تو وہ لوگوں کی تردید اس طریقے سے کی تھی، ان لوگوں کو سمجھایا اس طریقے سے تھا۔ اور بقیہ جو ہے ستارہ پرست تھے، جو چاند کو پوجتے تھے، جو سورج کو پوجتے تھے، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ طرز اپنایا کہ دیکھو بھئی یہ سورج ہے، دن میں نکل رہا لیکن اتنی بڑی طاقت ہے، صحیح بات ہے نو آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے، لیکن جیسے یہ رات ہو رہی تو وہ چلے جا رہا، کیونکہ یہ اگر ہم اس کو معبود بنیں تو معبود کب تک رہنا؟ جب تک ہم ہیں ہماری حفاظت کرنا 24 گھنٹے۔ اب یہ کہے کا معبود جو 12 گھنٹے رہ رہا، 12 گھنٹے چلے جا رہا، ٹھیک ہے، پھر رات میں سورج چاند بھی ویسی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا معبود کیسا ہو سکتا؟ لہٰذا اس کے بنانے والا جو ہے میرا معبود ہے۔ تو محض قوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس طرز کو جو ہے اپنایا تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس واقعے کو اس نظریے سے سمجھایا مفسرین نے، اور بعض نے یہی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے، آپ نے جو توحید کو اپنایا تھا، یہی جو ہے آپ نے جو ہے ستاروں پر جو ہے غور کر کے جو ہے آپ کو ایمان نصیب ہوا تھا۔ بہرحال یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے دوسری جو کائنات ہے، جو کائنات کے جو بڑے بڑے جو ہے مخلوقات ہے، اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ سرسری طور پر مطالعہ کریں گے، سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو بنایا کیوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا غالباً کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ کی جو ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی کہ ہم نے جو ہے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ سخرنا، کہ ہم نے تمام چیزیں جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ سب کے سب ہم نے تمہارے لیے جو ہے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم دیکھ رہے کہ کائنات کی ہر چیز دیکھیے ہماری خدمت کے لیے ہے۔ سورج نکل رہا تو دن ہم کو جو ہے حاصل ہو رہی، روشنی ہم کو حاصل ہو رہی، اور پھر اسی روشنی میں ہم اپنے ذریعے معاش کو جو ہے اپنا رہے ہیں، ہاں کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر رات آ رہی، سورج چلے جا رہا، رات آ رہی، اور پھر رات جو ہے ہمارے نیند کے لیے بنائے گی، تو لہٰذا یہ جانور ہے، یہ جانور کو ہم ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ آج ایسے بھی لوگ ہم کو ملتے غیر مسلمین میں سے کہ وہ لوگ بولتے کہ یہ معصوم جانور ہے، ان کو کیوں کھا رہے ہیں، یہ لوگ کیا کریں؟ تو دیکھا گیا تو معلوم یہ ہو رہا کہ جنگل میں جتنی بھی لوگ رہتے وہ لوگ جو طاقتور رہتا وہ کمزور لوگوں کو کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسا سسٹم رکھا کہ یہ لوگ جو ہے بڑا جو جانور رہتا وہ اپنے سے کمتر کو جو ہے اپنی غذا بناتا۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے، دیکھیے کتے کا شکار جو ہے کوئی اور کر رہا، اور پھر کتا جو ہے بلی کا شکار کر رہا، بلی جو ہے چوہے کا شکار کر رہا، اور چوہا جو ہے دوسرے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا جو ہے شکار کر رہا۔ تو کوئی بھی بڑا چیز ہے جو ہے جانور، وہ چھوٹے چیزوں کو جو ہے اپنی غذا بنا رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو مخلوقات جو بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے تمہارے لیے اس چیز کو جو ہے مسخر کیا۔
تمہارے لیے ساری کائنات کو بنایا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب کائنات کو جس مقصد کے تحت بنایا وہ تو اپنی جو ہے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، سورج اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، چاند اپنے جو ہے مقصد میں لگا ہوا ہے، ہاں زمین اپنی گردش پہ جو ہے گھوم رہی، ٹھیک ہے، اپنے مدار پر جو ہے گھوم رہی، نہ ادھر سے آگے ہو رہی نہ پیچھے ہو رہی، ٹھیک ہے، سب جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو جو ہے نہیں پہچان رہا۔ ساری مخلوق اپنے مقصد کو پہچان لی، اور اس مقصد کو پہچان لینے کے بعد روح گردانی نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ سے، وہ اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اور ایک انسان ایک ایسا سرکش مخلوق ہے جو معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اپنا جو ہے پیدائشی مقصد کو جو ہے بھول گیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں بڑی بڑی کائنات میں جو ہے غور و فکر کریں، تو ہم بھی جو ہے چند ایک بڑی بڑی مخلوقات پہ جو ہے ہم غور و فکر کریں گے۔ آپ کو غالباً یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں جو ہے جو ہر جمعہ پڑھی جاتی کہ جس کا جو ہے آخری جو سورہ غاشیہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے اس آسمان کی طرف کہ کیسا ہم اس کو جو ہے بلند کریں؟ کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسا بچھایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ جو ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ ہم نے جو ہے پہاڑوں کو کیسا جو ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ ہم جو ہے پہاڑوں کو کیسا نصب کریں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے زمین کو بول اللہ تعالیٰ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ ہم زمین کو کیسا بچھا دیا۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ ہم جو ہے اونٹوں کو کیسا بنائے، اس کی خلقت پر غور تو کرو، ہر جانور کی خلقت کو دیکھیے آپ۔ انشاءاللہ ہم چند ایک جانوروں کا تذکرہ کریں گے، ٹھیک ہے، چند ایک، اور جو ہے منٹوں میں ہم جو ہے بات ختم کریں گے چونکہ اب ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی خلقت کو دیکھیے، ہر ایک کی بناوٹ کو دیکھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنانے والا جو ہے کس طریقے سے کتنے ویرائٹی سے جو ہے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج ہم جو غور کریں گے آسمان اور زمین، اور جو ہے اس کے درمیان جو رہنے والے جو مخلوق ہے پہاڑ اور جو ہے اونٹ وغیرہ کا ہم انشاءاللہ جو ہے ہم تھوڑا سا ایک 5-10 منٹ ہم جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تاکہ ہم جو ہے معلوم ہو جائے کہ ہم ہر جمعہ یہ پڑھ رہے ہیں، آسمان کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کا ذکر کر رہے ہیں، پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ہے اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کیوں ذکر کر اللہ تعالیٰ کیا یاد دلانا چاہ رہے ہیں ہمارے کو ہر جمعہ، اس پر جو ہے تھوڑی سی ہم سمجھ لیں گے بات۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آسمان جو ہے ایک کیا ہے چھت بنا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے لیے زمین کو جو ہے فرش بنایا، بچھونا بنایا، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمانوں کی تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ 7 بتا رہے، جس کا تذکرہ ہمارے کو جو ہے سورہ ملک میں جو ہے ملتا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہر روز سورہ ملک پڑھنے کی جو ہے ترغیب کرے کہ آپ جو ہے روزانہ سورہ ملک پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو سورہ ملک کے اندر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا جو ہے اظہار کر رہے، اپنی قدرت کاملہ کا جو ہے اس میں اظہار کر رہے ہیں، کائنات پہ غور و فکر کی جو ہے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ پہلی دوسری ہی آیت کو آپ دیکھیے سورہ ملک، اگر جسی کو یاد ہے تو دیکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پہلے جو اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کو جو ہے بنائے بلکہ بول دیے، ٹھیک ہے، وہ کیسا بنائے، کیا طریقہ بنائے مرنے کا، اور جو ہے زندگی کا کیا طریقہ ہے، پھر زندہ رہنے کے واسطے کیا کیا چیزیں ہیں، اس پر ہم کو جو ہے قابل غور کرنا ہے ہمارے کو۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت جو آج ہمارے جو ہے درس سے متعلق ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہی ہے جو ذات جس نے جو ہے آسمانوں کو جو ہے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور وہ 7 آسمان کیسے ہے، تہ بہ تہ ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر جو ہے آسمان ہے، تو ٹوٹل آسمانوں کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے قرآن کی روشنی میں۔ لیکن آج سائنس جو ہے یہ بتا رہی کہ جو ہے آج سائنس آسمان کا انکار کر رہی، تو بولتے کہ آسمان کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ کیوں انکار کری سائنس؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے جب گئے تو دیکھا نظام شمسی کے پاس گئے، سورج کے پاس گئے، چاند تک پہنچ گئی آج یہ سائنس، وہاں پر جا کر دیکھا اور اس سے آگے بھی جانے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی آسمان نہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، جیسا زمین ہم سمجھتے ٹھوس ہے جس پر ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں گھرا بنا رہے ہیں، تو کیا ویسے ہی جو ہے آسمان ہے ٹھوس، کوئی ایک پرت ہے کیا، تو کوئی ایک پردہ ہے کیا موٹا سا جو پوری جو ہے زمین کو جو ہے گھیرے میں لے لیا، جیسا جب ہم کوئی چیز پیک کرتے دیکھیے
ہم دہی وغیرہ بنایا کر رہے ہیں تو ہم اوپر سے جو ہے ایک کور جو ہے اس کو پیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویسا کیا اللہ تعالیٰ پیک کر دیا اللہ تعالیٰ زمین کو، ٹھیک ہے؟ وہ چھت ہے اور یہ نیچے جو ہے زمین ہے، تو کیا ویسے ہی ہے جیسا زمین ہے موٹی ٹھوس؟ ویسی تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے آسمان جو ہے بالکل جو ہے ایک لطیف چیز ہے، یعنی ایک آسمان کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے، تو ایسا جو ہے ایک آسمان کو دیکھے تو پورے آسمان ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹرانسپیرنٹ جس کو ہم بول سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسمان کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، یہ سارے آسمان ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ قرآن میں خود اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جو ہے 7 آسمانے ہیں اور وہ جو ہے تہ بتہ ہیں، تو قرآن نے کہہ دیا بس ہم کو ماننا ہے۔ اب سائنس جو انکار کر رہی وہ یہ انکار کر رہی کہ ہم کو کوئی چھتش نہیں دکھ رہی، کہیں پر بھی گئے تو بس خلا ہی خلا دکھ رہی، تو لہٰذا جو ہے چھت کا انہوں نے انکار کر دیا، آسمان کا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بعد میں ترقی کرتے گئی سائنس، کرتے گئی، پھر اس کے بعد بولی کہ جو ہے ہاں ہم آسمان کو مانتے ہیں، اور وہ آسمان کیسا ہے بول تو آسمانی کلر کا ہے، آسمان جو ہے آسمانی کلر کا، اور آج ہم بھی دیکھیے آسمان کو آسمانی کلر ہی بولتے ہیں، باضابطہ ہم جو ہے آسمان کو آسمانی کلر ہی کرتے اور آسمانی سمجھتے ہیں۔ تو یہ آسمان کا جو کلر ہے آسمانی، وہ حقیقت میں آسمان ایسا کوئی شے نہیں ہے جیسا ہم اس کو جو ہے کلر کر دیے، ویسا جو ہے ایک پرت نہیں ہے، ایک پردہ نہیں ہے جو کلر جو ہے بلو کلر کا پردہ ہے کیا جو اللہ تعالیٰ ایسا یہاں سے لے کے وہاں تک تان دیے، یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہے اس کو لپیٹ دیے، تو ویسا نہیں ہے یہ آسمان۔ ہم کو جو دکھائی دیتا آسمانی کلر کا، حقیقت میں وہ آسمان کا کلر نہیں ہے، بلکہ وہ کلر کس کا ہے؟ دیکھیے ہم دن کے موقع پر سورج کی روشنی جب آتی تو اس میں دیکھیے ہمارے کو چھوٹے چھوٹے باریک ذرات دکھتے دھول کے، ہمارے گھر میں جب دھوپ کی شعائیں جب آتی تو آتے خود وہ شعاؤں میں ہم کو کیا دکھتے؟ باریک سے ذرات ہم کو دکھائی دیتے دھول کے، اور وہی دھول جب پورے آپس میں ملیں گے، اور یہ جو خلا ہے ہمارے پاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو فضا میں سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سے جو ہے جراثیم پائے جا رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا ہے کئی جراثیم ہیں، ہم کو وہ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ جراثیم کو صاف کون کرتا؟ ہوا۔ اور اسی لیے دیکھیے تھوڑا سا مضمون سے ہٹ رہے ہیں، لیکن جو ہے ایک جو ہے ایک سائنسدان نے کہا کہ ایک آج ہوا کو بھی جو ہے پیوریفائی کرنے کے واسطے مشینیں ہیں، ہوا کو بھی جو ہے پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کو خالص کرنے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے، آب و ہوا کے لیے بھی کئی مشینریز ہیں۔ تو بتاتے 1 کلومیٹر پہ اگر ہم کو جو ہے ہوا صاف کرنا ہے تو اتنی ہی مشین لگانا پڑتا، تو وہ 1 کلومیٹر پہ ہے، جتنا کمرہ ہے ہم کو اتنا کمرے کی ہوا کو صاف کرنا ہے، تو اتنی بڑی مشینری ہے۔ تو اگر پورے گھر کو اگر ہم کو جو ہے صاف صفائی کرنا ہے اس کی ہوا کو، تو اس کے لیے وہاں پر اگر ایک جھاڑ لگا دیں گے تو وہ جھاڑ کی وجہ سے ہمارے پاس جو جراثیم وغیرہ ہوا میں جو پائے جاتے ہیں، وہ اس جھاڑ کی وجہ سے اور دھوپ کی روشنی کی وجہ سے وہ جو ہے آب و ہوا اس کی صحیح ہو جاتی۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسا اس کے نظام کو رکھا، ٹھیک ہے؟ تو بتانا یہ چاہ رہی تھی میں کہ یہ ہم جو جہاں پر ہم سانس لے رہے کر رہے ہیں وہاں پر ذرات پائے جا رہے ہیں، اور وہ ذرات ہم کو رات میں تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن دن میں جب سورج کی روشنی پڑتی تو وہ ہم کو دکھائی دیتے۔ تو یہی ذرات جب آپس میں مل جاتے تو وہ دور پہ دور جب آسمان پہ چونکہ جو ہے ذرات ہے، خلائی ہے پورا، تو وہاں سے ہم کو جو ہے دکھائی دیتا، یہ پورے کلرز مل کے آسمانی کلر ہم کو دکھائی دیتا۔ تو وہ جو آسمانی کلر ہے یہ ذرات کے مجموعے کا کلر ہے، وہ حقیقت میں وہ آسمان کا کلر نہیں ہے آسمانی، ٹھیک ہے؟ تو علماء کرام یہ بتایا۔ اور دوسری بات دیکھیے 7 آسمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ تہ بتہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دے رہے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور، کیا تم رحمان کی جو ہے خلقت میں کوئی جو ہے کمی نکال سکتے کیا؟ آسمان کو دیکھو، غور کرو، دیکھ کے جو ہے بتاؤ کہ آسمان میں کچھ کمی ہے کیا؟ فرج البصر، بار بار جو ہے اپنی نگاہوں کو جو ہے لوٹاؤ، کیا تم دیکھتے حل ترى من فطور، کیا اس میں کوئی تم شگاف دیکھتے ہیں، کوئی تم سوراخ دیکھ رہے ہیں، آسمان کے اندر کوئی رخنہ دیکھ رہے ہیں کیا پر؟ پھر یہاں پر ایک بار بول رہے ہیں فرج البصر، پھر آگے والی آیت میں پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ ثم ارجع البصر، تم ایک بار مت دیکھو بلکہ بار بار دیکھو، ٹھیک ہے؟ کرتین یہاں پر 2 بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کو دیکھتے جاؤ تم آسمان کی طرف۔ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو تمہاری نگاہ جب واپس آئیں گی تو تم جو ہے کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو جو ہے ایسا بنایا کہ اس میں جو ہے کوئی انسان جو ہے اس میں وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی سوراخ نہیں دکھتا، کوئی جو ہے شگاف نہیں دکھتا ہمارے کو، تو آسمان کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا۔ اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بولے کہ آسمان میں تم جو ہے کوئی سوراخ نہیں دے سکتے؟
کوئی شگاف نہیں دیکھ سکتے. ہاں، آسمان جیسے اول روز میں تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا. اور جب قیامت برپا ہوگی تو تب جو ہے پھٹ جائے گا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا کیوں کہا کہ وہ جو ہے اس میں سوراخ بھی نہیں دیکھ سکو گے. اور بار بار دیکھو تم، اپنی نظر جو ہے تمہاری تھک جائیں گی نظریں تمہاری، لیکن اس کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا. یہ اس لیے کہا گیا، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے آسمان جو ہے ایک چادر کی مانند ہے. سمجھیے، ایک سمجھنے کے لیے بتا رہی میں، آسمان ایک چادر کی مانند ہے. اب پورے چادر کو دیکھیے ادھر سے اگر کھینچے ہم ایسا رو کے اپنے چھت بنا دے چادر کو، تو اس کو اگر ہم پکڑیں گے، تھامی کے رکھیں گے چادر کو، تو کتنے دنوں تک رہتا چادر وہ. ہم دیکھتے کہ چادر کو اگر ہم ایسی لگے جیسے ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، سائے سے بچنے کے لیے عمومی طور پر ہم اپنے گھر کے انگنوں میں جو ہے کپڑا وغیرہ باندھتے ادھر ادھر. تو کب ہوتا وہ زیادہ وہ کپڑے کو کھینچنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا، درمیان میں سوراخا پڑ جاتے کپڑوں کے. وہ کپڑا جو ہم جو ہے اپنے گھر میں جو ہے یا صحن میں یا دکانوں کے اوپر جو ہے تقریباً جو ہے ہم پہلے زمانے میں لگایا کرتے تھے ادھر سے تاکہ جو ہے دھوپ نہ پڑے. تو ویسا کرنے سے کیا ہوتا، زیادہ دیر تک بنتے رہیں تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اس کپڑے کے اندر جو ہے چھید آنے لگتا، پھٹنے لگتا، بوسیدہ ہونے لگتا. تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو بھی ایسا پھیلایا، اس کو ایسا تان کے رکھ دیا، لیکن جو ہے ایسا کھینچ کے جو ہے کریں، لیکن اس کے اندر کوئی ایک سوراخ نہیں آ رہا. یہ آسمان دہلے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ابھی تک ویسا ہے اور آخر تک ویسا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو اس میں غور کرو، کوئی ایک سوراخ مل رہا کیا دیکھو آپ. تو ہم اللہ کی اس تخلیق میں جو ہے نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے نقص نہیں نکال سکتے، ہم کوئی کمی نہیں نکال سکتے. تو یہ آسمان ہے دیکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے زینت بخشا. کیسا بخشا زینت؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو کیسا بنایا، چراغوں سے جو ہے روشن کر دیا، زینت دی. یعنی سٹارز جو ہے آسمان میں ہیں. اور دیکھیے آسمان کے اوپر تارے کیسا رہتا، اس کی خوبصورتی کو جو ہے اضافہ کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے آسمان کے اس مقصد، وہ ستاروں کے مقصد کو بتایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ اس کے بنانے کے پیچھے مقصد یہ ہے آسمان کے اندر ستارے تاکہ وہ جو ہے شیاطین کو مار بھگائے. یہ الگ جو ہے ٹاپک ہے کہ وہ ستارے کس طریقے سے جو ہے شیطان کو مار بھگاتے، کیا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن آسمان دنیا کو جو بنایا اللہ تعالیٰ، اس میں تارے رکھے، اس میں ستارے رکھے، تو جو ہے اس کے اندر 3 مقاصد ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے کہ ستاروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے جو ہے 3 مقصد ہے. کیوں بنایا بتاؤ؟ 3 مقصد ہے. پہلا جو ہے کیا بولنا چاہیے، پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت سورہ جو ہے ملک کی آیت کہ ہم نے آسمان کو زینت بخشا. کس کے ذریعے؟ تاروں کے ذریعے. تو ایک مقصد زینت بخشنا، تاروں کا ایک مقصد کیا ہے، ستاروں کا ایک مقصد آسمان کو جو ہے زینت بخشنا. اور دوسرا مقصد بھی اس میں قرآن میں بتا دیا سورہ ملک میں، رجوم للشیاطین، شیاطین کو مار بھگانے کا جو ہے ذریعہ ہے یہ تارا. اور تیسرا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں فرما رہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ان ستاروں کے ذریعے، ان تاروں کے ذریعے کیا ہے، راستہ تلاش کر سکتے. اب وہ راستہ کیسا تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کے زمانے میں جو ہے سمندری سفر ہوا کرتا تھا یا پھر بری سفر بھی ہوا. تو اس زمانے میں، آج تو خیر ہر جگہ جو ہے سیٹلائٹس ہے کہ کہاں سے ہم جا رہے ہیں، پاکستان کہاں تک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انڈیا کا بارڈر کب سے شروع ہو رہا، کیا ہو رہا، سب علامات وغیرہ آج ہے. لیکن اس زمانے میں پہلے کس طریقے سے معلوم کرتے تھے کہ یہ علاقہ یہاں پر ختم ہو رہا، یہ علاقہ وہاں شروع ہو رہا، یا پھر جو راستہ ہے وہ کیسا جو ہے تلاش کرتے تھے، وہ راستہ جو ہے معلوم کرتے تھے ان ستاروں کے ذریعے. فلاں ستارہ جو ہے فلاں جگہ پر ہو تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو ہے ادھر ہے فلاں جگہ. تو باضابطہ ان ستاروں کے ذریعے، تاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے. ایک تو ٹمٹماتی روشنی کی وجہ سے رات میں، اور دوسرا یہ کہ فلاں تارا کی جو ہے منزلوں کو دیکھ کر جو ہے پہچانتے تھے کہ فلاں راستہ ادھر ہے بلکہ. تو بہرکیف یہ 3 مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے، تاروں کا پہلا مقصد خوبصورتی، زینت بخشنا، اور دوسرا مقصد شیاطین کو جو ہے مار بھگانا، اور تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے جو ہے لوگ راستے کی جو ہے نشاندہی کرنا. تو یہ 3 مقصد بنا. اور یہ تینوں میں دیکھیے آپ، آسمان کی زینت، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا آسمان. تو تاروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر جو ہے جڑ دیے، سمجھے کس لیے کہ وہ ہم کو جو ہے آسمان اچھا دکھائی دے، خوبصورت دکھائی دے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ غالباً سورہ رعد کا دوسری آیت ہے، غالباً سورہ رعد کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا،
کہ وہی ہے خالق جس نے آسمانوں کو بلندی کے پر جو ہے بنایا، ہاں جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھایا۔ تو یہاں پر ایک آسمان کی صفت یہ بتائیں کہ اس کی خلقت کیسی ہے، بغیر امدن، بغیر کسی ستون کے جو ہے بنا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام دو معنی بتاتے کہ آسمان کو جو ہے بلند کیا، آسمان کو اوپر اٹھایا بغیر کسی ستون کے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض علماء کرام یہ بتاتے کہ اس کے ستونہ ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی چیز آسمان میں ہے پوری لٹکی ہوئی ہے، آسمان کو جو ہے بنا دیے تو اس کو سہارے کے واسطے کچھ تو ہونا نا، تو کیسا کیا اس کے اندر ستون ہے؟ کوئی بھی چیز کو ٹھہرا رہے ہم تو کیسا ٹھہراتے؟ کچھ جو ہے ستون وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ہماری گھر کی چھت ہے، گھر کی چھت کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے ہم جو ہے 4-5 پلرز بناتے، ہم 4 پلرز بناتے، پھر دیواریں بناتے، پھر اس کے بعد ہمارا چھت جو ہے ٹکتا اس کے اوپر۔ تو کیا آسمانوں کے ساتھ بھی ویسی ہے کیا؟ آسمانوں کے بھی کوئی پلر ہے کیا جس کے اوپر جو ہے یہ آسمان جو ہے ٹکا ہوا ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام بتاتے کہ ستون ہے۔ ایک مفسر کیا فرماتے کہ ایسے ستون ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، یعنی ستونہ ہے موجود لیکن اس کو ہم ہماری آنکھ جو ہے دیکھ نہیں پاتی۔ اور بعض مفسرین کرام نے کہا، جیسے مجاہد اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر ستون کی جو ہے نفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی ستون کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ انسان کسی چھت کو بنا رہا تو اس کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی ستون کے جو ہے چھت نہیں بن سکتی، ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ کہنا کہ بغیر کسی ستون کے اللہ رب العالمین نے اس کو چھت کو جو ہے ٹھہرائے رکھا۔ تو کون ہے یہ؟ تو دیکھیے بغیر کسی جو ہے سہارے کے جب یہ چھت ٹھہر سکتا تو وہ اس کی کائنات دیکھیے ایسی جو ہے عظیم مخلوق ہے، تو اس کے بنانے والا کتنا عظیم ہوگا کہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی پاورفل ہے کہ اس کے حکم سے دیکھیے وہ پہاڑ جو ہے آسمان ہم پر گرنے پڑا۔ ہم جو ہے کہ چھت کو دیکھیے، اب اگر کچھ دیر ہم جو ہے بتا دیں اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جو دکھائی نہیں دے رہی ویسے چیزوں سے ہم جو ہے ٹھہرا دیں، لیکن کب تک ہمارے جو ہے یہ چھت قائم رہے گا؟ کچھ عرصے کے بعد تو گر ہی جائے گا۔ تو کیا آسمان بھی گر رہا کیا زمین کے اوپر؟ تو کون تھامے ہوا ہے آسمان کو؟ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آیت الکرسی میں ہم پڑھ لیا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی جو ہے مخلوقات ہیں، جتنی بھی جو ہے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب اپنی جو ہے اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو آسمان پہ ہمیں کوئی معلق دکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تھامے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ جو ہے آسمان زمین پہ پھٹ پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آسمان کے بارے میں۔ تو اسی کے میں بتا رہی تھی کلر کے سلسلے میں بھی آپ کو بتایا گیا، تو یہ جو کلرز ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے۔ کلر جو ہے اب جیسے آسمانی کلر ہم بولے تو دیکھیے یہ کلرز بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کا جو ہے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی کائنات کو بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو بڑی خوبصورت انداز میں بنایا۔ کائنات کو خالی بنایا ہی نہیں بلکہ بڑے اچھے طریقے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری جگہ فرما رہے ایک جگہ احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کیا نا بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ احسن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے اچھے طریقے سے پیدا کیا، خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ تو کائنات دیکھیے کتنی جو ہے خوبصورت ہے کہ ہر چیز کو دیکھیے کائنات کو رنگوں سے جو ہے سجایا گیا، بلکہ باضابطہ ہم دیکھیے بارش کے موسم میں رینبو کو بھی دیکھے، آسمان پہ جو ہے جو ہے ہم کو کلرز ہم کو معلوم ہوتے کہ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو جو ہے سجایا، ہاں کیسے مختلف رنگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انشاءاللہ آگے آپ جو ہے پہاڑوں کے سلسلے میں پڑھیں گے تو پہاڑوں کے بھی مختلف قسم کے رنگیں ہیں، پہاڑوں کے بھی کیا ہیں مختلف قسم کے رنگ ہے۔ خالی ہم عام طور پر پہاڑ براؤن ہے بلکہ براؤن کلر کرتے، ہم جو ہے اسکولوں میں جب اتارتے تھے تو خالی ہم براؤن کلر کرتے، تو عمومی طور پر تو براؤن کلر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے سورہ نحل میں کہ پہاڑ جو ہے سفید کلر کا بھی ہے، پہاڑ جو ہے لال کلر کا بھی ہے، اور جو ہے پہاڑ جو ہے ایک دم ڈارک بلیک کلر کا بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خلقت ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ بعض پہاڑ کیا ہیں وائٹ ہے، بعض پہاڑ لال ہیں، اور بعض مختلف رنگوں کے بھی ہیں، اور بعض تو بالکل ڈارک بلیک کلر کے بھی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پہاڑوں کے اندر بھی دیکھیے رنگا ہے، آسمان کا الگ رنگ ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سجایا دیکھیے،
خالی ایسے جو ہے تو یہ پری پلان ہوا، یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات کو بنایا تو ایسے ہی بنا دیا، دل بول دیا، جیسے ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں قلم آ گیا، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے تو ہم بھی کچھ تو بھی ایسے ڈرا کر دیے، ٹھیک ہے، کبھی ہوتا نا ہمارے ساتھ، اسکول کے زمانے میں ہوا یا پھر آج بھی اگر ہمارے ہاتھ میں پین اور کاپی ہو تو کچھ تو بھی لکھتے ہم، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ڈیزائن دیتے، تو کیا ویسے ہی جو ہے بنا دیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کرے اللہ تعالیٰ، کائنات کو جو ہے اللہ رب العالمین بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا، ایک پلان کے تحت بنایا، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے ہم مظاہرہ کر سکے، اللہ کی قدرت کو جو ہے ہم دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے رنگیں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمارے کو عظمت سمجھ میں آتی۔ تتلیوں کو دیکھیے آپ کیسے جو ہے رنگ برنگے جو ہے تتلیاں ہیں، ہاں، کہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کوئی ایک ایک تتلی کو جو ہے پکڑ کے کلر کرے کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا۔ پھولوں کو دیکھیے کیسا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس پھولوں میں جو ہے مختلف قسم کے رنگ ہے، کوئی پرپل ہے تو کوئی وائٹ ہے تو کوئی پنک ہے، کوئی ریڈ ہے، ہاں، کوئی جو ہے اورنج کلر کے ہے، کوئی جو ہے یلو کلر کے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے جو ہے پھولوں کو بھی جو ہے رنگ دیے، تاکہ اس سے یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا کہ اس خوبصورتی کو اندازہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جنت کو جو ہے اپنے ذہنوں میں تصور میں لا سکتے، اگرچہ کہ ہم جنت کے پورے حسین مناظر کو تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی سوچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہاں ایسی ہوں گی خوبصورت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا بغیر کسی ستونوں کے، اور آسمان کا وجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان کو جو ہے ایسا جو ہے پھیلا کے رکھ دیا کہ وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کئی سالوں سے، لیکن اس کے اندر نہ ہی ہم کو سوراخ دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی رنگ نہ ہی جو ہے اس کے اندر کوئی رخنا دکھائی دیتا۔ تو اس سے ہم کو اللہ رب العالمین کی قدرت کا جو ہے اندازہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین کتنا جو ہے قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا سورہ غاشیہ میں، کہ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اونٹوں کا ذکر ہم کو ملتا سورہ غاشیہ میں، اللہ رب العالمین اس کے بعد کہ آسمانوں کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین غالباً اونٹوں کا ذکر کرے۔ ایک منٹ میں بھی ذرا سورہ نکالتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اب یہاں پر آسمان کے فوری بعد جو ہے پہاڑوں کا ذکر کرے ہم، کیونکہ دیکھیے پہاڑوں کے بھی مختلف قسم کے جو ہے رنگا ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے پہاڑوں کے بعد وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کی طرف دیکھو کہ کیسا ہم جو ہے اس کو بچھا کے رکھ دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ جہاں پر بھی آپ آسمان کا ذکر سنیں گے، اس کے فوری بعد زمین کا ذکر آپ سنیں گے، جہاں پر آسمان کا ذکر سنیں گے وہیں پر زمین کا بھی تذکرہ کریں گے، بیچ میں کوئی جو ہے کوئی دوسری بات نہیں آتی، بلکہ فوری آسمان کے بعد زمین کا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سماوات کے بعد ارض کا ذکر آتا، لیکن یہ ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین اس کے درمیان پہاڑ کو ذکر کر دیا، آسمان کی خلقت کا جو ہے ذکر کریں اور اس کے بعد جو ہے پہاڑوں کے خلقت کا جو ہے ذکر کریں، اس کے بعد زمین کا۔ کیوں ایسا بولیں؟ اس لیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین، اچھا ان دونوں تینوں آیتوں سے پہلی والے جو آیت ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر جو ہے 17 میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسا اس کو جو ہے بنائے؟ تو پہلے اونٹ کی طرف غور و فکر کرو بولے اللہ تعالیٰ، پھر آسمان کی طرف، پھر اس کے بعد پہاڑ کی طرف، پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے کیسا بچھایا اس کی طرف جو ہے غور و فکر کرو۔ تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جانوروں پر غور و فکر کرو بولے اونٹ پر، پھر اس کے ایک دم ڈائریکٹ، کیونکہ اونٹ تو نیچے زمین پر رہتا، پھر اونٹ کے بعد فوری آسمان کا ذکر آ گیا، پھر آسمان کے فوری بعد جو ہے پہاڑوں کا ذکر آیا، پھر آخر میں زمین کا ذکر آیا۔ تو یہ ترتیب ایسا کیوں الٹ دی گئی؟ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اونٹوں پہ غور و فکر کرو بولے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ کس سے یہ قرآن خطاب کر رہا؟ قرآن کے اولین مخاطبین کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے عرب کے لوگ ہیں، جو ہے مکے کے لوگ ہیں۔ تو مکے کے اندر، کیونکہ مکہ جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر دیکھیے آگے پھر کئی صحرا بھی ہم کو ملتے ہیں، تو وہاں پر جو جانور استعمال ہوتے ہیں وہ اونٹ اور گھوڑا ہے۔ اونٹ گھوڑے سے بھی زیادہ جو ہے اونٹ ہے، کیونکہ جو ہے صحرائی علاقوں میں جو سب سے زیادہ جو جانور استعمال ہوتا ہے وہ اونٹ، اور باضابطہ اونٹ کو جو ہے صحرائی جہاز کہا گیا۔ اونٹ کو کیا لقب دیا گیا؟ صحرائی جہاز، ٹھیک ہے۔ وہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے خلقت ہے اونٹ کی کہ دیکھ کے تعجب ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مومن کی مثال اونٹ سے دی، ایک جگہ
اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال اونٹ سے دی کہ جس طریقے تمہیں کیسا ہونا چاہیے اونٹ کی طرح، کیونکہ اونٹ کیا کرتا اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا، اس کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتا، اس کا مالک جہاں بولے وہاں لے کے چل جاتا۔ اس کے باوجود دیکھیے وہ بڑا ہیکل ہے، اتنا لمبا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ انسان کی جو ہے کھوپڑی کو چبا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اپنے مالک کی کیسا فرما برداری کر رہا، اور یہ عرب میں سب سے زیادہ جانور پایا جانے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اطراف میں جو چیز پائی جاتی سب سے پہلے زیادہ تعداد میں وہ اونٹ ہے، تو اونٹ پر قابل غور کر لو کہ کیسا ہم نے اونٹ کو بنایا، اس کی خلقت دیکھیے کیسی ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے سفر کر سکتا، کئی دن تک جو ہے وہ سفر کر سکتا بغیر کسی کے جو ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اس کے سسٹم کو، اونٹ کو، کہ اس کو پانی کی پیاس بھی نہیں لگتی، یعنی کہ بغیر جو ہے پانی پیے اور زندہ رہ سکتا، ورنہ دوسری مخلوق بغیر پانی کے جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا بنایا وہ کہ کئی دن تک جو ہے پانی بھی نہیں ملا تو وہ جو ہے آرام سے جو ہے رہ سکتا، کیونکہ اس کی جو جو رگاں وغیرہ، جو اس کی جو ہے رحم وغیرہ جو بھی رہتا اندر تھیلی وغیرہ، تو اس کے اندر اتنا جو ہے تر رہتا کہ وہ اس کے رگاں وغیرہ اندر جتنے بھی پیٹ کے جتنے بھی اعضا وغیرہ ہیں کہ وہ جب پانی پیتا تو ایک ساتھ پیتا، پانی بہت زیادہ پی لیتا پانی، اور وہ پانی جب اس کے رگوں کو جو ہے ہمیشہ ٹھنڈا رکھتی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو پیاس کب لگتی، جب اس کے رگاں جو ہے اندر جو ہے محسوس ہوتی، خشکی محسوس ہوتی، تو پانی کی پیاس لگتی، اور یہ جانور کو کبھی خشکی محسوس نہیں ہوتی، تو جب اس کو پیاس لگی تو جب وہ پانی پی لیتا تو کافی دن تک وہ بغیر پانی کے بھی زندہ رہ سکتا۔ اب صحرائی علاقوں میں کہاں پر جو ہے کنویں وغیرہ دیکھیں گے، تو سفر کرنا ہے، تو لہذا دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کی کیسی خلقت رکھی، ہاں وہ بغیر پانی کے بھی جو ہے چل رہا، اور گھنٹوں نہیں بلکہ دن بھی جو ہے چلتا، دن بھر چلنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ دن بھر چلیں گا۔ اس کے برخلاف گھوڑا، گھوڑا جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم ترین مخلوق ہے، لیکن یہ جو ہے 1 2 3 گھنٹہ چلتا، بھاگتا زور تیز رفتار ہے، حالانکہ اونٹ اور گھوڑے کا اگر ہم مقابلہ کریں گے رفتار میں تو گھوڑا جو ہے تیز رفتار ہے اور اونٹ جو ہے کم رفتار ہے، لیکن گھوڑا کیا ہے 1 2 3 گھنٹہ چلنے کے بعد اب زیادہ بھاگ نہیں سکتا، بس اس کی اتنی چھ لمٹ، اس سے زیادہ وہ نہیں بھاگ سکتا، لیکن اس کے برخلاف اونٹ دن بھر اس کو چلاؤ وہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ اونٹ کی طرف غور کرو کہ کیسا ہم نے اس کو بنایا، وہ بغیر پانی کے بھی جو ہے زندہ رہ رہا، اس کی خلقت پر غور کرو کیسا لمبا اس کو بنایا ہم نے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسا جو ہے دن بھر جو ہے تمہاری خدمت کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار رہتا۔ تو غور کرو بولے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ملک عرب میں یہ عام تھا تو لہٰذا اس کے اوپر بولے اطراف اور کناف میں غور و فکر کرو۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف باری ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ انسان جب غور و فکر کرنے کی جب دعوت دی جاتی تو سب سے پہلے وہ چھت کی طرف دیکھتا، اوپر کی طرف دیکھتا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم آسمان کو کیسا ہم بنائیں، ذرا اس کو دیکھو کیسا ہم اس کو بلند کریں۔ آج اس لیے تو سائنس اس کی بلندی تک نہیں پہنچ پا رہی، آسمان کی بلندگی تک نہیں پہنچ پا رہی، تو لہٰذا آسمان کا انکار کر دے رہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آسمان ایک بلندی والی چیز ہے، آسمان کا نام ہی بلند ہے، سما کا مطلب بلندی، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف غور کرو بر اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان کی بات، کیونکہ ہم جب اوپر سے جب نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ نیچے نہیں آتے، اوپر سے ہم کوئی چیز نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ آہستہ 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 درمیانی والی چیز بھی ہم کو دکھائی دیتی، اس لیے آسمان کے بعد فوری زمین کا ذکر نہیں کرے، بلکہ آسمان سے جب ہم دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کو جب نیچے کریں گے تو درمیان میں ہمارے کو پہاڑ ملیں گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس پہاڑ کی طرف بھی دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا نصب کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو زمین ہے وہ گول ہے زمین، اور زمین پہ دیکھیے مٹی جو ہے ایک حصہ ہے تو اس سے 3 گنا زیادہ پانی ہے، پانی بہت زیادہ ہے اور مٹی جو ہے ایک حصہ ہے، تو اگر ہم دیکھیں ایکسپیریمنٹ کیجیے آپ، پانی میں اگر جو ہے 3 حصہ پانی ملا اور ایک حصہ مٹی بنائے تو پوری جو ہے میلٹ میلٹ دکھائی دیتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا، اس مٹی کو ٹھوس بنایا جس پر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے چل پھر سک رہے ہیں، جانور جو ہے چل پھر سک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے زمین گول بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہیں پر بھی جو ہے نرم نہیں ہے زمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیسا ٹکایا، پہاڑوں کے ذریعے، جیسے ہم دیکھیں کیلنڈر وغیرہ جب اس پہ دیوار پر جب لگاتے ہم تو کیا کرتے، ایک میخ گاڑتے جو ہے کیلا ٹھوکتے، اس کے اوپر جو ہے پھر ہم یہ کیلنڈر وغیرہ لٹکاتے تو وہ ایک مضبوط رہتی وہ چیز، تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں کو بنایا، کوئی اور مقصد نہیں ہے پہاڑوں کا، بلکہ مقصد کیا ہے پہاڑ کا، زمین کو جو ہے بیلنسی کے لیے،
زمین کی بیلنسی کے لیے ڈھول نہیں جانا ادھر ادھر. ہم کوئی چیز ہے دیکھیے ادھر بھی ہم باندھ دیے ادھر بھی جو ہے اس کو جو ہے ٹھوک دیے کوئی چیز سے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے مضبوطی آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کس کے ذریعے کیا پہاڑوں کی طرف. تو غور کرو تم پہاڑوں کی طرف کہ کئی کو ہم بنائے یہ پہاڑ اور آپ کو معلوم ہے جتنی پہاڑ اوپر رہتا ہوں اتنا ہی نیچے رہتا ہوں. اور بعض احادیث میں ہم کو یہ بھی بات معلوم ہوتی کہ پہاڑ جو ہے کم ہوتے رہتا تھوڑا تھوڑا جو ہے کم ہوتے رہتا اس کی جو ہے چٹانیں جو ہے پگھلتی رہتی تھوڑی جو ہے گرتی رہتی. اب وہ جو ہے بات اس کی جو ہے تفسیر بڑی لمبی چل جاتی لیکن یہ بات ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی چونکہ بارش آ جاتی اور بارش کی وجہ سے جو ہے برف جم جاتی. اب وہ زیادہ برف رکھنے کی وجہ سے کیا ہے اس کے کونے کونے جو ہے ٹوٹ کے گرتے بھی. جیسے سورہ نبی کہ ہم پہاڑ میں سے چٹان گر گئی فلاں پتھر گر گیا تو ویسی جو ہے پہاڑ کی جو ہے لمبائی جو ہے کم ہوتے رہتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کے بعد جو ہے فوری پہاڑوں کی طرف غور و فکر کرو بولے کہ ہم نے کیسا بنایا دیکھیں کتنا مضبوط ہے پہاڑ. ہم چھوٹا سا ایک جو ہے وزن پتھر نہ اٹھا سکتے. تو پہاڑوں کی جو ہے تخلیق کے بارے میں چل رہا تھا کہ زمین دیکھیے اتنی جو ہے مایا چیز ہے یعنی بالکل جو ہے میلٹ ہونے والی چیز ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو نصب کیا. ٹھیک ہے. تو ویسے ہی دیکھیے اب زمین کے تعلق سے آئیے اب غور و فکر کریں ہم مختصر سا کہ زمین دیکھیے گول ہے. زمین جو ہے سائنسدانوں نے جو ہے ریسرچ کیا کہ غور و فکر کیا کہ زمین ہے کیسی چیز تو بولے کہ زمین کیسی ہے گول ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ زمین جو ہے بیضاوی شکل کی ہے یعنی انڈے کی شکل کی ہے. کسی نے پہلے بال کی شکل میں کہا پھر کسی نے جو ہے زمین کی شکل میں کہا انڈے کی شکل میں کہا. لیکن اتنی تو بات طے ہے کہ زمین کا جو ہے ایک سرا دوسرے سرے سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بال وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک سرا دوسرے سرے سے جو ہے ملا ہوا ہے. اب ہم غور کریں کہ زمین دیکھیے گول ہے اور زمین گول ہونے کے ساتھ ساتھ زمین آسمان زمین اور جتنے بھی سیارے ہیں سب گردش میں ہیں سب گھوم رہے. جس کا تذکرہ دیکھیے سورہ یاسین میں ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے سورج اور چاند سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بتا رہے ہیں کہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جو ہے جا کے جو ہے گردش کر رہے ہیں لگا سب ایک کیس میں جو ہے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں سمجھیے گول پھر رہے ہیں. لیکن جو ہے نہ سورج کو جو ہے یہ ممکن ہے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لیں اور چاند دیکھیے جا کے جو ہے نہ ہی دن جو ہے رات جو ہے دن سے پہلے آ سکتی بلکہ یہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں کہ زمین آسمان میں جو ہے یہ زمین ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یہ سب جو ہے کائنات میں گول پھر رہے ہیں. ہم اپنے کو ہم کو جو ہے اسکول میں بتایا گیا تھا نظام شمسی سولار سسٹم یہ سب جو ہے معلق ہے کوئی تھامے ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادھر سورج ہے ادھر چاند ہے ادھر جو ہے زمین ہے ادھر دوسرے جو ہے مریخ ہے ادھر زہرہ ہے یہ سب اپنے اپنے جو ہے دائرے میں گول پھر رہے ہیں. اور باضابطہ ہم جب اس کو اسکول کے زمانے میں جب ڈرائنگ کرتے تھے تو ایک ایک خطار کی شکل میں بناتے تھے. وہ خطار تو ہم اپنے لحاظ اتارنے کی وجہ سے خطار بنائے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے زمین میں ایسی جگہ گول پھر رہی تو زمین الگ خطہ ہے ایک الگ جو ہے سیارہ ہے ایک الگ وہ ہے. سورج الگ سیارہ ہے چاند ایک ایسی سیارہ ہے. یہ تو ہم آپ کو دکھائی دینے والے ہیں لیکن دیکھیے ایک ہی سورج نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ کئی سورجاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے روشنی کس کو دی سوائے ایک سورج کی جو ہمارے سامنے نکلتا اور ڈوبتا. اور دیکھیے سورج اور نکل رہا جو ڈوب رہا وہ سورج ڈوب رہا اور نکل رہا نہیں. طلوع ہو رہا بولتے ہیں ہم صبح کے وقت سورج اور جو ہے ڈوب رہا بولتے ہیں تو سورج نکلتا نہیں ڈوبتا نہیں بلکہ ہماری زمین جو ہے جیسا گول پھرتی جا رہی تو زمین سورج کے پاس سے گول ہوتے ہوئے آ رہی تو کسی کے پاس سورج جو ہے دن دکھ رہا اور کبھی جو ہے گھوم کے اس سائڈ آ گئی اپنے جو ہے مخالف سمت آ گئی تو پھر جو ہے رات ہو جا رہی. تو دیکھا گیا تو سورج گول نہیں پھر رہا بلکہ ہماری زمین گول پھر رہی. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سیارہ جو ہے گول پھر رہا اور اوپر سے اس کی شکل ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی کہ گول ہے یا پھر بیضاوی شکل کی ہم دونوں میں سے کوئی بھی مان لیں ہم تو دیکھیے گول بھی ہے اور پھر جو ہے مسلسل پھر رہا. لیکن کیسا اللہ تعالیٰ ہمارے گھراں جو ہے محفوظ ہے. ہاں ادھر کی جو ہے لائن ادھر نہیں چلے جا رہی. مثال کے طور پر بچپن میں ہم لوگ یہ کھیل کھیلا کرتے تھے گول پھرنے کا رنگ 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 بول کے کھیلا کرتے تھے. تو ہم جو جگہ پر گول پھرتے ہیں اب وہ کچھ دیر گول پھرنے کے بعد ہم وہی جگہ پر رہتے ہیں ہم دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ہم ایک کمرے میں کھیل رہے تھے گول گول پھرتے پھرتے 10 منٹ گول پھرے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو دیکھیے آپ آپس میں جب کھیلتے رہتے گول گول پھرتے پھرتے اپنے مدار سے ہٹ جاتے ہیں
لیکن اللہ رب العالمین کا رعب دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کائنات کا نظام چلانے کا دیکھیے کہ یہ لوگ سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن کسی کی مجال کہ زمین سورج جو ہے چاند کو پکڑ لے رہا، گھول پھرتے 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 اپنے مدار پہ سے ہٹ گیا، چاند پھرتے پھرتے اپنے مدار پہ سے ہٹ گیا، زمین جو ہے گول پھرتے پھرتے جو ہے ہٹ گئی، نہیں کہیں پر بھی جو ہے سننے میں نہیں آ رہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان لوگوں کو حکم دیا، کیسا یہ لوگ اپنے رب کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیے چل رہی تھی بات زمین کی، تو ہماری جو زمین ہے وہ گول پھر رہی، ہاں ایک جگہ جو ہے رکی بھی نہیں ہے اور وہ گول ہے، لیکن ہم اس پہ آسانی کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بھس رہے ہیں، اور جو ہے گھر وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے غور کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کائنات پہ غور و فکر تو کرو، چلو پھرو دیکھو کہ ہم نے کیسا بنایا، زمین کو کیسا بنایا، آسمان کو کیسا بنایا، تاروں کو کیسا بنایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، غور کرو، پھر جو ہے معلوم ہوتا۔ ابھی غور کرنے کے لیے اب ہم کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم بولیے کہ نہیں زمین کیسی ہے کیا ہے، چلو اب ہم بھی جو ہے سفر پہ کریں، نکلے دیکھیں گے۔ تو دیکھیے ہمارے اطراف کائنات پہ جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے اپنے اطرافی کی چیزوں کو دیکھ لیجیے آپ، جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے، ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے ہم کو دکھائی دیتے، ہر ایک جنے جو ہے اس کو پہچانتے جانتے، وہ کیا ہے، جانور وغیرہ، یہ بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، جانور وغیرہ، سورج چاند تو بڑی مخلوق ہے، وہ تو دور سے ہم کو دکھائی دیں گا، لیکن یہ جو مخلوق ہے بالکل ہمارے اطراف و اکناف میں پائے جانے والے ہیں۔ اور دیکھیے جانوروں کو بھی اگر ہم غور کریں گے تو یہ لوگوں کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بناوٹ کو غور کیجیے کہ چار ہیں لوگوں کو الگ سے، ہمارا جیسا لوگ اسٹینڈ نہیں ہے، کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہے رکوع کی شکل میں، دیکھیے پورے جھکے ہوئے شکل میں ہے لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض جانوروں کو جو ہے ایسا بنایا، اور بعض مخلوق کو دیکھیے جس میں سے انسان کو جو ہے 2 پیروں پر ٹھہرنے والا بنایا، حالانکہ ہمارے پاس بھی 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی ہم کو بنا سکتا تھا جیسے جانور بن رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں جس کو اچھا بنایا وہ ایک انسان ہے۔ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا بنایا۔ انشاءاللہ ہماری کل کی جو ٹاپک رہیں گی انسان کی تخلیق کے اوپر ہی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا، کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے کل کا ہمارا بیان رہے گا۔ تو آج دیکھیے جانوروں کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ جانوروں کے مختلف اقسام ہیں، مختلف جو ہے لوگوں کے جو ہے رنگا بھی مختلف ہے۔ جی جانوروں کو غور و فکر کیجیے، جانوروں کو دیکھیے کہ کوئی جانور ہم کو کالا نظر آتا، کوئی جانور جو ہے ہم کو اورنج نظر آ رہا، کوئی جانور ہمارے کو وائٹ نظر آ رہا، کوئی جانور ہمارے کو براؤن نظر آ رہا، کوئی بلیک نظر آ رہا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی کس طریقے سے بنایا، یہ لوگوں کی رنگت الگ ہے، یہ لوگوں کی جو ہے دکھائی دینے میں بھی الگ ہے، کسی کا آنکھ مختلف، کسی کی ناک مختلف، کسی کو دبلا پتلا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو جو ہے لمبا بنایا، تو کسی کو جو ہے کم پست قد بنایا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کی خلقت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود جو ہے سورہ نحل آیت نمبر شاید نوٹ نہیں کری میں، انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی میں، سورہ نحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارا کو جو ہے یہ چوپاؤں پر غور و فکر کرو بر اللہ تعالیٰ، تم چوپاؤں کے اندر جو ہے جتنے بھی جانور ہیں اس کے اندر عبرتیں ہیں، فرما رہے اللہ تعالیٰ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے تم کو جانوروں کے ذریعے کیا کرے، ان کے پیٹوں میں جو ایک گوبر کا ایک حصہ ہے اور ایک خون کا ایک حصہ ہے، اور انہی کے درمیان سے جو ہے دودھ نکل رہا، اور پینے والوں کو جو ہے فرحت بھی ہے، وہ صحت بخش بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے کہ ایک ہی راستے سے گوبر بھی نکل رہا اور ایک ہی راستے سے جو ہے خون نکلنے کا بھی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے دودھ نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کرنا ہے، ایک ہی جگہ سے دیکھیے گندگی بھی نکل رہی، ایک ہی جگہ سے جو ہے دودھ بھی نکل رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کائنات پر، اس کے جو ہے انعام پر، انعام مطلب چوپاؤں پر جو ہے غور و فکر کے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہی، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی دیکھیے اللہ رب العالمین نے تتلیوں کو جیسے بنایا، شہد مکھیوں کو، شہد کی مکھی کو دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے تعلق سے آپ تمام کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے کئی جو ہے پھلوں کا جو ہے روح جو ہے اس کا بیٹھ کے جو ہے اس کا جو ہے کیا بولنا چاہیے، اس کے اندر کا جو جوس وغیرہ رہتا وہ جو ہے پیتی، اور پی کے ہم کو کیا دے رہی، وہ شہد کی شکل میں دے رہی۔ تو شہد ہم کو دے رہا، اور کتنی میٹھاس اس کے اندر ہے شہد کے اندر۔ تو یہ ایک کون کر رہا ہے، ایک مکھی،
اور مکھی کو کون بتا رہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر جا کر آپ کو جو ہے پھل، وہاں پر جا کر آپ کو جو ہے پھولا ملیں گے، اور پھولوں کا جا کے جو ہے تم رس چوسو، اور پھر جا کے جو ہے پھر جہاں سے آئے پھر تم وہاں پر جا کر جو ہے کھائی کے ذریعے جو مکھی جو ہے یا تو کھائے کر کے جو ہے نکال رہی وہ جوس، اور وہ جوس جو پی کر آ رہی وہی چیز جو ہے ہمارے لیے شہد بن جا رہا، مٹھاس بن جا رہی، تو کون اس کو راستہ بتا رہا؟ اور آپ کو معلوم ہے اس کو جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے شیخ بتا رہے تھے کہ انسان دیکھیے راستہ بھٹک جاتا ہے، انسان جو ہے راستہ بھٹک جاتا ہے، اور انسان کو جو ہے بار بار سمجھانا پڑتا کہ آپ ادھر فلاں، ہم کہیں پر بھی گئے ہم تو کسی کے گھر جا رہے ہیں ہم تو پہلے ایڈریس پوچھ لیتے ہیں، پوچھنے کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر پوچھتے کہ کہاں پر جانا ہے، کون سی گلی ہے، پھر یہاں پر کیا ہے، وہ سب ایڈریس پوچھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اگر ان کیس ہم بول دیں کہ وہاں پر فلاں جگہ پر جو ہے بلیک کلر کی گیٹ ہے، دیکھو اس کے بعد بھی جانا ہے، تو اس وقت تو بلیک گیٹ تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر کلر بدل دے تو پھر انسان جو ہے مشکل میں پڑ جاتا۔ تو کوئی جو نشانی، اگر نشانی بدل جائے تو پھر انسان جو ہے راستہ بھٹکنے کے زیادہ امکانات رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن دیکھیے یہ شہد کی جو مکھیاں ہیں اس کو کون جو ہے راستہ بتا رہے ہیں؟ وہ تو ہوائی میں ہے، وہاں پر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے ایسا علم دیا کہ وہ جو ہے جو راستے سے جہاں پر جاتی وہ پھول جو ہے چوس کے آتی، پھر وہیں پر چھتے پر جاتی، ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کا ایک چھتا ہے وہ دوسرے کے چھتے پر جا کر جو ہے وہ کر رہی شہد بنا رہی، نہیں، بلکہ جہاں پر وہ شہد بناتی پھر کئی کلومیٹر، وہ بھی 1-2 کلومیٹر نہیں، کئی سفر کرتے کرتے شہد کی مکھی جو ہے کئی کلومیٹر جو ہے سفر کر کر آ کر جو ہے شہد بنا کے دیں۔ تو کون اس کو حکم دے رہا، کون اس کو جو ہے راستہ بتا رہا؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی قدرت پر جو ہے غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی مخلوقات پر ہم کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے، تاکہ اللہ کی قدرت ہمارے کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے قدیر ہے۔ ہم بار بار قرآن میں دیکھیے کئی آیتیں ہم کو بھی یاد ہوں گی، یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کیسا ہے یہ مخلوق کو اگر ہم غور کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت کا جو ہے ہم کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک شہد کی مکھی تھی۔ اب ویسے ہی دیکھیے دوسرے جانوروں کو اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اب دیکھیے جنگل میں جب جاتا تو شیر جو ہے بادشاہ ہے، تو کون بتائے شیر کو؟ اب دیکھیے شیر جتنے بھی جانور ہیں، اب جیسے شیر جو ہے اپنا شکار کر کے کھاتا، تو جو شکار کرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کو بنایا، کیونکہ وہ چیڑ پھاڑ کرتا تو اس کے دانت بڑے تیز رہتے ہیں، اور اس کے جبڑے بھی جو ہے بڑے تیز رہتے ہیں، تو جس کے مضبوط رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ جانور کو جو ہے چیڑ پھاڑ کر کے کھاتا۔ ہم بقرعید کے موقع پر کتنا جو ہے چھریوں کو تیز کر کے رکھتے تاکہ ہم جو ہے کباب بنا سکے، گوشت کاٹ سکے بلکہ، لیکن اللہ رب العالمین نے شیر کے اندر جو بھی مار جو ہے جس کے درندے جو رہتے ہیں، یعنی مار کر جو ہے جانوروں کو اپنا جو ہے پیٹ بھرتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دانت اتنے تیز بنا دیے کہ جو ہے یہ لوگ خود ہی جو ہے جانور کو شکار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اس چیز کو کہ کیسے ان لوگوں کے دانت شارپ ہیں؟ ہماری چھری دیکھیے تھوڑے دنوں کے بعد منڈ ہو جاتی، پھر ہم اس کو جو ہے تیز کرنا پڑتا، لیکن ایسی کون سی جو ہے قدرت ہے جو شیر کو جو ہے کبھی بھی اس کے دانت جو ہے ماند نہیں پڑ رہا، اس کو جو ہے زنگ نہیں آ رہا، اس کی جو ہے جو تیزی ہے وہ تیزی میں جو ہے کمی نہیں آ رہی، وہ پہلے جیسا جانور کو کاٹتا اور بعد میں بھی جو ہے وہی دانتوں سے جو ہے اپنے جانور کو جو ہے چھیڑ کے پھاڑ کے کھا رہا۔ اور پھر دیکھیے جو چیز اس کے کھانے کے لیے بس وہی چیز کھاتا، اب شیر کے سامنے جا کے ترکاریاں رکھیے، شیر کے سامنے جا کے فروٹس رکھیے، کھاتا کیا؟ وہ نہیں کھاتا۔ تو اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ غذا ہے، تم کو یہ کھانا ہے، ہم لا کے اس کے سامنے لا کے رکھ دیں وہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی بکریوں کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے بکریوں کی غذا کیا رکھی؟ ترکاریاں، ٹھیک ہے، جھاڑیاں، ٹھیک ہے، گھاس پھوس یہ کھانے والی۔ اب اس کے سامنے ہم جا کے گوشت رکھیں گے تو کھاتے کیا؟ وہ گوشت نہیں کھاتے۔ تو دیکھیے کیسی یہ لوگوں کے اندر فرما برداری ہے، کیسی لوگوں کے اندر سینس ہے کہ جو چیز ان کی غذا ہے بس وہی چیز کھاتے ہیں، ہم لا کے بھی رکھ دیں گے تو نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے جانور جو ہے، اب دیکھیے بکری کی حیت دیکھیے، اس کی شکل و صورت کو دیکھیے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھیے، اور پھر شیر کی پرسنالٹی کو دیکھیے کہ شیر چونکہ درندہ ہے، جانوروں کو جو ہے چیڑ پھاڑ کر کے جو ہے کھانے والا ہے، تو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم ایسا دیا، اتنی طاقتور دیا۔ اب یہ جو بکریاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، وہ بھی 4 پاؤں رکھنے والی ہے، اس کے جو ہے 4 پاؤں ہیں اس کے بھی، لیکن وہ کیا ہے؟ چیڑ پھاڑ کرنے والی نہیں ہے، تو لہذا اس کے اندر اتنی طاقت، اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہے، وہ بس گھاس لے لی کھا لی چبا لی، وہ ترکاریاں لے لی کھا لی ختم،
اس کی جتنی طاقت تھی، بکری کو جتنی طاقت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی. شیر کو جتنی شکار کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کیسا جو ہے مخلوق کو بنایا. ہاں، کہ مخلوق کو ایسا بنایا اور پھر اس کے کھانے پینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. تو جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو کھلانے پلانے پر قادر ہیں تو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو بھی جو ہے کھلانے پر جو ہے قادر ہیں. ہاں، وہ لوگ جا کے محنت کر رہے ہیں، جا کے کما رہے ہیں، صبح دن بھر جا کے جو ہے ان کو رات میں اتنا حصہ مل رہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کھلا رہا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلا رہا ہے. یہ ہمارے اندر جو ہے یہ جو ہے کوالٹی پیدا ہونا ہے. کہ پتھر کو دیکھیے، بعض پتھروں کو جب ہم پھوڑتے ہیں یا پھر بعض ہم ترکاریوں کو جو ہے کر رہے ہیں تو اس کے اندر چھوٹا سا باریک سا کیڑا ہم کو نظر آتا اور پھر اس کے منہ میں جو ہے تھوڑا دانہ وغیرہ رہتا، اس کی غذا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین دیکھیے کیسا بنایا مخلوق کو کہ اس کی غذا اس کے اندر ہے. پتھر کا نہ کوئی باہر سے کوئی چیز آ رہی، نہ اندر سے کوئی چیز باہر نکال سکتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بند پتھر کے اندر بھی جو ہے اس کو رزق پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر جو ہے ایک جو ہے یہ صفت پیدا ہونا کہ اللہ رب العالمین رزق دینے پر جو ہے قادر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے. تمام جانوروں کو دیکھ لیجیے، اور ویسے ہی دیکھیے جھاڑوں پر، یا پھر ہم جانوروں کو دیکھیے کہ اینٹ جو جانور جو ہے جیسے ہرن ہے، ہرن کیا کرتی، اپنے جو ہے مشک بنا رہی، وہی گھاس وغیرہ کھا رہی، وہی چیزیں کھا رہی جو دوسرے جانور کھا رہے. ہاں، وہی پانی پی رہی جو دوسرے جانور پی رہے، لیکن یہ کیا بنا رہی، مشک بنا رہی. اور کوئی جو ہے گوبر دے رہا تو کوئی جو ہے مشک دے رہا. تو اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنے اطراف کی چیزوں کو بھی دیکھو. جب دیکھ لو گے تو تمہیں کو معلوم ہوگا کہ اس کا پیدا کرنے والا کتنا جو ہے عظیم ہے، کتنا قدرت والا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے ہی دیکھیے جھاڑوں کو دیکھیے، آپ غور و فکر کیجیے جھاڑوں کے اوپر کہ دیکھیے جھاڑ کو دیکھیے پانی ایک ہی مل رہا، جھاڑوں کو دیکھیے ہوا ایک ہی مل رہی، جھاڑوں کو دیکھیے سورج کی روشنی ایک مل رہی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جام کا سائز الگ ہے. ہم اور کیا بولتے سو یہ تربوز کا جو ہے الگ ہے. اور دیکھیے تربوز کی جو بیل رہتی وہ بیل نیچے کی طرف لگتی ہے، یہ تربوز وغیرہ جو ہے وہ نیچے کی طرف لگ رہے. اب اگر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تربوز کو بھی جو ہے آم کے جیسا لٹکا ہوا رہے گا اوپر، یا جام جیسا لٹک رہا، ویسے ہی جو ہے اس کا بھی جھاڑ ہوتا اور وہ لٹکتا تو کیا ہوتا، جیسا جام گر کے ہمارے سر کو جو ہے زخمی کر رہا، اگر وہی تربوز گرتا تو پھر ہمارا سر ہی پھٹ جاتا. تو اللہ رب العالمین نے کیسا جو ہے پھلوں کی بھی جو ہے وہ کیا بناوٹ کیا. جو وزنی پھل جو رہتا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے زمین سے لگ کے بنایا تاکہ وہ چلنے پھرنے والوں کو جو ہے گر کے جو ہے اس کے نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، تو یہ چل کے پھر کے دیکھنا ہے، غور فکر کرنا ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ یہ چیز اگر اوپر رہتی تو گر کے جو ہے ہلاک ہو جاتا تھا، اور دیکھیے سیب جو ہے نیچے رہتا تو کیسا ہوتا تھا. یہ چیزیں جو ہے ہم کو غور و فکر کی دعوت دینی. تو بتا یہ رہی تھی میں کہ تمام جھاڑوں کو پانی ایک ہی دے رہے ہم، تمام جھاڑوں کو ہوا ایک ہی مل رہی، تمام جھاڑوں کو دیکھے روشنی ایک مل رہی، لیکن ان لوگوں کے مزے مختلف ہے. پانی ایک ہی جا رہا، ہوا ایک ہی جاری، سورج کی روشنی بھی ایک ہی جاری، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے ٹیسٹ میں الگ ہے. جام کا ٹیسٹ الگ، آم کا ٹیسٹ الگ، انار کا ٹیسٹ الگ، جتنے بھی فروٹس ہیں وہ لوگوں کے جو ہے ٹیسٹ الگ ہے، ذائقہ الگ الگ ہے. ویسے ترکاریوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. ہاں، کبھی ہم نے دیکھا کہ جام کے جھاڑ پر آم آ رہا، آم کے جھاڑ پر جام آ رہا. تو دیکھیے یہ لوگ کیسے فرما بردار ہیں کہ جو چیز اگانا ہے بس وہی چیز اگاتے، نہ پھل آم کے جھاڑ پہ نہ جام اگتا، نہ جام کے جھاڑ پر آم اگ رہا، سب چیزیں ایک ہی سب کو مل رہی. لیکن دیکھیے کیسا اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کو تخلیق کی، کیسا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تخلیق دی. سب جو چیز میٹیریل جو ہے ان لوگوں کی غذا ایک ہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مختلف مختلف قسم کے جو ہے پھلا ہیں. اور پھل دیکھیے ٹیسٹ بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، سائز بھی الگ ہے. پھل بھی الگ ہے، ٹیسٹ بھی الگ ہے، کلر بھی الگ ہے. اور پھر ایک ہی پھل کے اندر کئی ورائٹیز ہم کو مل جاتی، جیسے ایک آم کچھ لے لیجیے آپ، آم کے کتنے ورائٹیز ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر جو ہے گواہی دے رہی کہ دیکھیے اس کا بنانے والا کیسا ہوگا. اس کا رنگ کو دیکھیے، کوئی رنگ بھر رہا کیا کسی بھی چیز کے اندر نہیں، لیکن وہی پانی دے رہے ہیں ہم. کیا آم کے اندر جو ہے ہم یہاں پر اورنج کلر کا پانی رنگ کر کے ڈال رہے ہیں کیا اس کے اندر، یا پھر کوئی اور چیز ڈال رہے ہیں، کچھ بھی نہ ڈال رہے ہیں. جام کے اندر بھی پانی دے رہے ہیں لیکن پھل آ رہا ہرا. ہرے درخت ہیں سب کے، کسی کا جو ہے کوئی اور کلر کا نہیں ہے، ہرے پتے تھے سب کے، لیکن کوئی فروٹ ہرا دے رہا، کوئی فروٹ جو ہے لال رہ رہا، کوئی فروٹ جو ہے پیلا رہ رہا. تو یہ چیزوں کون ہے اس کے پیچھے قدرت کار فرما، وہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو ایک ایک چیز پر آپ غور کیجئے. ویسے ہی دیکھیے سورج اور آسمان، ایک بات بتانا رہ گئی تھی کہ سورج اور آسمان، سورج اور چاند، سورج ہٹ رہا تو پھر چاند آ رہا، چاند ہٹ رہا تو جو ہے سورج آ رہا.
تو یہ لوگ جب ہٹ رہے ہیں اپنے اپنے جگہ سے، یعنی نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، جو بھی ہیں، تو ہم دیکھیے گھر میں جب کوئی چیز پکاتے کرتے ہیں تو ڈھکن وغیرہ جب ہٹاتے ہیں، ہم آہستگی کے ساتھ بھی اگر ہم ہٹائے تو کچھ نہ کچھ آواز تو آتی. ہم جو ہیں جب جو بھی پکا رہے ہیں کر رہے ہیں یا پھر جو بھی چیز ہم ہٹا رہے ہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوتی آواز آتی. لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا نظام چلایا، دیکھیے پورا ایک دم اندھیرا تھا، پوری ایک دم روشنی آ جا رہی، اور پوری روشنی تھی، آہستہ 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 اندھیرا جا رہا، کسی کو خبر ہی نہیں ہو رہی، آواز ہی نہیں آ رہی. ہم کوئی چیز کو ڈھکن ڈھا کریں بڑے سے چیز کو یا پھر ہٹا دے رہے ہیں تو آوازیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے اس نظام کو چلا رہا. تو دیکھیے کائنات پر چلیے، دیکھیے غور و فکر کیجیے اللہ رب العالمین نے کیسا کیسا جو ہے اس کائنات کو سجایا. تو آج یہاں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کو بتایا جائے گا کہ انسان کی تخلیق. اچھا، یہ جو ساری چیزیں جو ہے سائنٹسٹ جو ہے بغیر کسی قرآن پڑھے کے وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. سائنسدان جو بھی ہیں وہ بغیر قرآن پڑھے بغیر وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. وہ جو غور و فکر کرتا، وہ غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے قرآن پڑھیں گا تب اس کو جو ہے غور و فکر کی جو ہے اور آ جائیں گی. لیکن وہ ہدایت کی غرض سے جو ہے قرآن کو نہیں پڑھا، خالی جو ہے ریسرچ کے لیے پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی ریسرچ بتا. کوئی بھی جتنا بھی سائنٹسٹ ہے بغیر قرآن پڑھے کے نہیں، کیونکہ معلوم ہونا کیونکہ ہر چیز کا جواب قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے. بعد میں جا کے سائنس ایجاد کر رہی، جیسا آج جو ہے سائنس ایجاد کری کہ سورج چاند کے اندر جو ہے وہ آیا، یعنی کہ چاند کا بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، کہ سائنس جو ہے بتائی پہلے چاند ایسا تھا، بعد میں جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو قرآن تو ہم کو پہلے ہی بتا دی، احادیث تو پہلے ہی بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو بغیر جو ہے سائنٹسٹ قرآن بغیر پڑھے جو ہے کچھ عمل نہیں کر سکتی، چونکہ یہ لوگ صرف ریسرچ ان کا مقصد تھا تو ریسرچ کر رہے ہیں یہ لوگ، کوئی جو ہے اضافہ نہیں ہو رہا. لیکن کوئی اگر ایمان کی وجہ سے کوئی ہدایت پانے کے واسطے قرآن پڑھیں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کریں گے. ٹھیک ہے، تو کائنات پر ہم کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے. اپنے آپ میں بھی دیکھیے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ایک انسان کے اندر ہیں. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ بکھیر کے رکھ دی ہیں، ہاں بتاتے بعض علماء کرام کہ وہ ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہیں. انسان کے جسم میں کہتے اتنا جو ہے رگاں جو رہتے باریک سے جو ہمارے اندر ہیں، وہ رگاں اتنے ہیں کہ اگر ہم زمین کو جو ہے وہ رگاں نکال کے اگر ہم وہ پھیلا دیں گے تو اتنا جو ہے بڑا رہیں گے کہتے وہ رگ. لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا اس کو بنایا، وہ آپ کو معلوم ہوگی بیماری ہرنیا بول کے، یا پھر جو ہے وہ کیا رہتا رگوں کا جو ہے گچھا رہتا، وہ یا پیروں پر جو ہے کسی کے رگوں کا گچھا آ جاتا، ہم اس کو کتنا ہی آپریشن کرو پھر وہ جو ہے رگوں کا نکل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنے جو ہے رگوں سے ہمارے اندر جو ہے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بناوٹ کی. تو لہذا انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع رہے گا انسان کی تخلیق کے سلسلے میں. انشاءاللہ چند اور 1 2 3 ہماری کلاس رہیں گے کائنات پہ غور و فکر کے سلسلے میں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کا جو ہے امتحان لیا جائے گا. اور